عاشق رسول یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں دھڑکتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کرے گا، جب تک ان کی سنتوں پہ، ان کی چیزوں پہ عمل نہیں کرے گا، تب تک وہ ایک اچھا مسلمان نہیں کہلائے گا۔ آج ہم اپنے آپ کو بڑے خوشی سے، بڑے اس سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن ایک منٹ کے لیے ذرا سوچئے، میں کسی پہ شک نہیں کر رہا، میں کسی کو کچھ بول نہیں رہا، لیکن صرف یہ سوچئے کہ کیا سال میں ایک بار جلوس نکالنے سے، جھنڈے پکڑ کے باہر نکلنے سے، کیا آپ یا میں عاشق رسول بن جائیں گے؟ عاشق رسول ایک وہ انتہا ہے، ایک وہ چیز ہے جہاں پہ ہم سب بھول جاتے ہیں، پوری دنیا بھول جاتے ہیں، ہم صرف اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہیں۔ کیا آپ اس جگہ پہنچ چکے ہیں؟ کیا ہم اپنی عام زندگی میں اس عشق کو لے کے آتے ہیں؟ کیا ہم گھر کے اندر، کیا ہم آفس کے اندر، کیا ہم گھریلو زندگی میں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان کی چیزیں اپلائی کرتے ہیں؟ اگر ہم ان چیزوں کو سائیڈ پہ رکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خوبصورت چیزیں، بہت ساری سیرتیں ہیں، لیکن ان کی سب سے خوبصورت ایک چیز یہ تھی ان کا اخلاق۔ آج ہم دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم وہ کہاں کہاں اپلائی کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، کیا ہمارے گھر میں، کیا ہمارے دفتر میں، کیا ہمارے میاں بیوی کی زندگی میں، ماں باپ کی زندگی میں، کیا وہ اخلاقیات ہیں موجود؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت پریشانیاں دیکھی، بہت ساری جنگیں دیکھی، جنگوں کے اندر اپنے ساتھی صحابہ اکرام کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، سب برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی، اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اپنا شہر چھوڑنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوائے ایک کے ساری اولادیں دنیا چھوڑ کے چلی گئیں، انتقال کر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کالا جادو کرایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طرح طرح کے الزام لگائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ لیکن آج بھی مدینہ میں، اس وقت بھی مدینہ میں دشمنوں سے، دوستوں سے، غیر مسلموں سے، سب سے پوچھا جاتا تو سب سے زیادہ روشن مسکراہٹ، سب سے خوبصورت چہرہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ رہتی تھی، کبھی کوئی چڑچڑا پن نہیں، کبھی کوئی نہیں۔ تو کیا ہم یہ چیز اپنے گھر میں اپلائی نہیں کر سکتے؟ ہم اخلاق کی بات کر رہے ہیں ابھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات اتنی اونچی تھی کہ آپ جب گھر میں آتے، اپنے تشریف لاتے، تو پوچھتے کہ کھانا ہے آج؟ یہ نہیں پوچھتے کہ کھانے میں کیا ہے، کیا کھانا بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے کہ کھانا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ٹھیک طرح کھانا نہیں کھایا، 2 ٹائم کا کھانا نہیں کھایا۔ آج جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اتنی بد اخلاقی سے پوچھتے ہیں کہ کھانا بنے گیا، کتنا ٹائم ہے، کیا بنا کھانا۔ اگر ہمارے مطلب کا نہیں ہے تو ہمارے چہرے پہ چڑچڑاہٹ پن دکھ جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر باندھے، کیوں؟ تاکہ بھوک کی شدت کا احساس کم ہو، پیٹ کھچے۔ اور آج ہم کھانے کو دیکھ کے ایسے چڑھتے ہیں، ایسے منہ موڑتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہی نہ ہو، ان کی زندگی سے واقف ہی نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے صرف ایک اشارہ، صرف ایک بات، صرف ایک دعا، دنیا کی، کائنات کی ہر شے ان کے سامنے آتی، لیکن کس لیے؟ ہم کو تعلیم دینے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کری، 11 شادیوں میں ہر وہ عورت تھی، طلاق یافتہ تھی، کنواری تھی، چھوٹی تھی، بڑی تھی آپ سے عمر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ زندگی کیسے بسر کی جاتی ہے، کیسے گزاری جاتی ہے۔ آج ہم اپنے اخلاق دیکھیں کہ ہم آفس سے آنے کے بعد ہمارا آدھے گھنٹے تک ہمارے مزاج نہیں ملتے۔ وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا نہیں بھی ہوتا تھا تو روزہ رکھ لیتے تھے کہ فاقہ کرنا ہے، اس کو روزے میں تبدیل کریں، ثواب کمائیں۔ اور آج آپ کو صرف یہ پتہ چل جائے کہ کھانے میں ابھی ٹائم ہے تو 10 سوال ہو جاتے ہیں، کیوں ٹائم ہے، کیا ٹائم ہے، تھک کے آ رہے ہیں، نظر نہیں آ رہا۔ ہمارے اخلاق دکانوں پہ، کاروبار پہ، آفس میں
ہمارا باس دیکھ لیں، کوئی انچارج دیکھ لیں، مطلب کوئی غلطی کسی سے ہو جائے تو ان کا اخلاق، ان کی اتنی بد اخلاقی ہو جاتی ہے، اتنا ان کا اخلاق نیچے گر جاتا ہے کہ گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں. آپ دیکھیں ٹریفک کے اندر کوئی کسی کی گاڑی بند ہو جائے تو پیچھے سے ہارن، گالیاں، تانے، باتیں سنانا شروع. ایک منٹ کا صبر نہیں ہے. جبکہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سوچیں کہ آج وہ ہوتے یا ان کی تعلیم ہوتی تو وہ کیا ہوتا. اس کے بعد ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. عاشق رسول کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کو اپنانا پڑتا ہے. کوشش کرنی پڑتی ہے کہ ان کی بتائی ہوئی زندگی پہ جئیں، سنتوں پہ عمل کریں. آج آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کا پڑوسی نے کھانا کھایا ہے یا نہیں. آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کا دوست کس پریشانی سے گزر رہا ہے. آپ کو یہ علم نہیں ہوتا کہ آپ کے برابر میں آپ کا بھائی کتنا پریشان ہے. کیا وجہ ہے؟ ہمارے اخلاق کی وجہ ہے. آپ یہ سوچیں اس ذات کو ہمارا نبی کہتے ہیں، جس کو ہم اتنا مانتے ہیں، جس کے لیے ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانا پسند کرتے ہیں. آپ اس ذات کے بارے میں سوچیں کہ وہ کتنا دکھی ہوگی. ہم جب مریں گے، وہ ہمارا سامنا ہوگا تو ہم کیا بتائیں گے ان کو. جب قیامت آئے گی ایک چیخو پکار کے ساتھ، تو سب جتنے لوگ ہیں، آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی بہن، باس، جو بھی ہے، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، سب صرف ایک بات بولیں گے، نفسی نفسی. سارے نبی سب ایک ساتھ صرف پناہ مانگیں گے اللہ سے. وہاں پہ صرف ایک آواز ہوگی جو پکارے گی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. وہ ہمارے نبی کی ہوگی. آپ سوچیں آپ مرنے کے بعد ان کو کیا منہ دکھائیں گے کہ میں عاشق رسول تھا سال میں ایک بار. باقی میرا چڑچڑاپن میرے گھر والے برداشت کرتے تھے، میری پریشانیاں، میرا موڈ خراب ہونا، مجھے کھانا نہ اچھا ملنا، میرے پڑوسی کی میری جگہ گاڑی پارک کر دینا، یا میرے نیچے جو میرے بندے کام کر رہے ہیں، میرے لیول سے نیچے جو بندے ہوں گے، ان سے کوئی غلطی ہو جانا. ہم کیا منہ دکھائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ایک روز آئے گا جب ہمیں ان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. آپ سوچیں، تھوڑا سا اگر میری بات سے آپ کے اندر تھوڑی بہت بھی تبدیلی آ جائے گی تو شاید میری زندگی سفل ہو جائے گی، میری زندگی کا مقصد شاید پورا ہو جائے گا. اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیں. شکریہ.